محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کو اختصار کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. میں انتہائی مشکور ہوں اپنے نارووال کی پریس کے دوستوں کا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا، کہ جو ہماری کانفرنس کی کوریج کے لیے صبح سے تشریف فرما ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈی پی او نارووال کا اور ایس ایچ او سٹی اور ڈی ایس پی کا، کہ جنہوں نے آج کی کانفرنس کے حوالہ سے انتظامی حوالے سے بہترین انتظامات کیے. میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے حلووال سے آئے ہوئے دوست رانا محبوب صاحب، قاری عبد الرحمان صاحب جو قافلہ لے کے تشریف لائے. میں شکریہ ادا کروں گا حکیم اشفاق صاحب کا جو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل نارووال کے نمائندے ہیں، جنہوں نے انتھک محنت کر کے آپ احباب کو جماعت کا پیغام پر پہنچایا. میں درخواست کروں گا تحصیل نارووال کے دیہاتوں کے دوستوں کو کہ جب یہ ساتھی جماعت کا پیغام لے کے آپ کے پاس جائے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا کریں. اب آپ سے امیر محترم کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا اس بزرگ کو جن کی قیادت کے اندر ضلع نارووال کے گاؤں گاؤں میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے تانور درخت بن چکی ہے. مختصر سپاس نامے کے لیے امیر ضلع والد گرامی محترم حافظ عبد المجید بٹ صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت امیر ضلع مرکزی جمعیت اہل حدیث نارووال، قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر سینیٹر حافظ ساجد میر امیر صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو نارووال آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے نارووال کی جماعت کو وقت دے کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قائد کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی مرکز 106 راوی روڈ کی طرف سے حکم آیا تو نارووال کی جماعت نے ہمیشہ لبیک کہا، اور ہم امیر محترم آپ کی اسلام اور جماعت کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آپ کی مصروفیت، آپ کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس کی ذیلی شاخیں وطن عزیز میں قرآن و سنت کے علم کو بلند کرنے میں مصروف عمل ہیں. جہاں آپ کی جماعت کے لیے انتھک محنتیں اور کوششیں ہیں، پیغام ٹی وی چینل کا اجرا پر جماعت آپ کو سلام پیش کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ جماعت پر تا دیر تا زندگی قائم اور دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساجد میر، ساجد میر، ساجد میر، ساجد میر، باصول بارامیر، چارہ صوبوں کی زنجیر، ساجد میر، ساجد میر، ہاتھ بلند کر دے، چارہ صوبوں کی زنجیر، ساجد میر، ساجد میر. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قابل احترام علماء کرام، دوستو، عزیزو، بزرگوں، آج اسی وقت عصر اور مغرب کے درمیان مغرب تک سیالکوٹ میں بھی ایک ضروری پروگرام ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے
پہلے میرا خیال تھا کہ یہاں سے میں لاہور جاؤں گا اور آگے دفتر میں کچھ ٹائم دوں گا اور پھر اسلام آباد بھی جانا تھا، لیکن سیالکوٹ کے پروگرام کی وجہ سے مجھے واپس جانا پڑے گا۔ دوسری طرف عصر کی نماز کا وقت بھی یوں سمجھیں کہ جا رہا ہے، تھوڑا ہے، اس لیے لمبی گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ آیا میں اس لیے ہوں، مصروفیات اور دور سفر کے باوجود، کہ نارووال کی اس مٹی میں وفا کی خوشبو ہے، اور ہمارے نارووال کی جماعت کے یوتھ فورس کے دوستوں نے، بڑوں نے، بچوں نے، جوانوں نے ہمیشہ دین سے، مسلک سے، جماعت سے وفا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کا ایک حصہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے، رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، اعلان فرما دیں کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ختم نبوت کے حوالے سے علماء کرام کے خطاب آپ صبح سے سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کی بات بھی آتی ہے، آپ کے صحابہ اور ساتھیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی بات ہے آپ کی عظمت کے اس پہلو کی کہ انبیاء کرام کا سنہری سلسلہ اللہ نے اگر آ کے مکمل کیا اور ختم کیا تو وہ آپ کی ذات گرامی پہ آ کے ہوا۔ تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں مفسرین نے اور شارحین نے یہ کہا کہ جو کوئی الناس میں شامل ہے، لوگوں میں، اس کے اب قیامت تک رسول کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو الناس میں شامل نہیں، دوسرے لفظوں میں جو بندے دا پتر نہیں، اس کا رسول کوئی اور ہو سکتا ہے قیامت تک۔ جو بندے کا پتر ہے اس کے رسول اگر ہو سکتے ہیں تا قیام قیامت، تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی کسی اور کو نبی مانتا ہے تو وہ الناس سے باہر ہے، دور ہے، پرے ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت اگر اتنا ہی ضروری اور بڑا مسئلہ تھا دین کا، تو ایک ہی آیت ہم سنتے ہیں علماء کرام سے، ایک ہی آیت عموماً سنتے ہیں، وہی سورہ احزاب والی خاتم النبیین، اس کے علاوہ کوئی آیت نہیں سنتے۔ غلط بات ہے۔ قرآن تو شروع ہی ختم نبوت کے تذکرے سے ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ غیبی حقائق پر، غیبی حقیقتوں پر ایمان لانے والے، ان کو ماننے والے جو رسولوں نے بتائی ہیں، اور نماز قائم کرنے والے، اور اللہ کے دیے ہوئے سے اسی کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ہے متقین
وہ ہیں مسلمان، وہ ہیں مومن، وہ ہیں قرآن کو ماننے والے جو اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے اتارا گیا، پہلے انبیاء پر، اور اس پر بھی یقین رکھتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا۔ اتارا گیا جو کچھ وہ یا آپ سے پہلے تھا انبیاء پر اور یا آپ پر ہے، من بعد کا کوئی کھاتا نہیں ہے، بعد کا کوئی کھاتا نہیں ہے کہ بعد میں بھی اتارا جائے گا۔ اللہ نے تو یہی بتا دیا، سورہ بقرہ کی قرآن کریم کی ابتدا میں بتا دیا ختم نبوت کا مسئلہ، کہ یہی یا پہلے اتارا گیا ہے یا آپ پر اتارا گیا ہے، اب قیامت تک کسی اور پر نہیں اتارا جائے گا۔ اسی طرح اور بہت سی آیتیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک بے شمار جگہ ختم نبوت کا واضح اعلان بھی ہے، اس کے بارے میں اشارات بھی۔ یہ اسلام کا بنیادی ایک مسئلہ ہے، بنیادی، اور جو ختم نبوت کو نہیں مانتا اس کو مسلمان ماننا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ وہ مسلمان نہیں، اور جو اسے مسلمان مانتا ہے وہ بھی اسلام سے خالی ہے، خارج ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات میں سے، خاص خوبیوں میں سے، خاص باتوں میں سے یہ ہے کہ آپ صرف نبی نہیں، خاتم النبیین ہیں، سب انبیاء کے آخر میں تشریف لائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یقیناً ہمارا ایمان ہے آپ کے فرمان کے مطابق قیامت سے پہلے، لیکن وہ بھی آپ کے دین پر چلنے والے اور چلانے والے ہوں گے، وہ بھی آپ کے متبع ہوں گے۔ یہ وہ دین ہے جس کا نبی آخری ہے اور جو دین خود آخری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو کان موسیٰ حیا واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کے پیچھے لگنا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا لضللتم، تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے اگر مجھے چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے بھی لگے علیہ السلام۔ باقی کسی کی کیا حیثیت؟ تو کیا ہم اتنے احمق ہیں، اتنے بیوقوف ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیام قیامت جاری اور ساری نبوت کو چھوڑ کر ہم مان لیں اس مرزا غلام احمد کی نبوت کو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو نبی ہونا تو درکنار، جس میں اچھے انسانوں والی خوبیاں بھی موجود نہیں، تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے، اچھے انسانوں سے باہر ہے، انسانوں سے باہر ہے، اور اچھے انسانوں کی خوبیوں سے بالکل خالی ہے۔ میں حکمرانوں کو، عوام کو، سب مسلمانوں کو، پاکستان میں بسنے والے سب لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کوئی شخص سوچے بھی نہ کہ مرزائیوں کو متفقہ طور پر پاکستان کی اسمبلی کی طرف سے غیر مسلم قرار دینے کے بعد ہم یہ قدم واپس بھی لا سکتے ہیں، کوئی سوچے بھی نہ اس کا۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ آئینی ترمیم کبھی واپس ہوگی۔ بے شک نام نہاد دانشور، دانشور بھی نہیں، دانشور دنیا بھر کے وہ اصرار کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ ترمیم آپ نے آئین میں کیوں کی؟ آئین کا کیا تعلق ہے مرزائیوں کے ساتھ؟ جب مرزائیوں کا ختم نبوت کے ساتھ تعلق نہیں تو ان کا نہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، نہ پاکستانیوں کے ساتھ تعلق ہے، نہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت مان کے یہاں رہنا چاہتے ہیں، بطور ایک اقلیت رہنا چاہتے ہیں، ایک نئے مذہب کے پیروکار کے طور پہ، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ترمیم کسی حوالے سے واپس ہو جائے، اور میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ انتظامیہ کو، حکومت کو اس سلسلے میں ضیاء الحق سے جو بھی ہے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، بھٹو سے بھی سیاسی اختلاف کے باوجود ہم اسے کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس کے دور میں یہ ترمیم پاس ہوئی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی۔ اسی طرح ضیاء الحق سے سیاسی اختلاف کے باوجود ہم اسے کریڈٹ دیتے ہیں کہ اس
ترمیم کو اس نے پیچھے لانے کی بجائے آگے چلایا اور امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت وہ ان کی مسجد مسجد نہیں کہلا سکتی، وہ اسلامی شعائر اور اسلامی طریقوں کا اعلان اور پبلک میں اظہار نہیں کر سکتے، اعلان نہیں کر سکتے۔ یہ ترمیم بھی ضروری تھی، یہ آرڈیننس بھی ضروری تھا۔ نہ ہم اس ترمیم کو انشاءاللہ واپس ہونے دیں گے اور نہ امتناع قادیانیت آرڈیننس میں کوئی کمی اور کوئی تبدیلی لانے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب مسلمان، کسی کا کوئی ادارہ، کسی کا کوئی اجارہ نہیں ہے، کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ ان چیزوں پر جو ابھی میں آپ کے سامنے گن رہا ہوں، توحید اللہ کی، اس پر وہ سب مسلمانوں کی وراثت ہے، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہونا چاہیے۔ سنت اتباع سنت، اسی طرح حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مت سمجھے کہ اس کا ٹھیکہ ہے، اس کا اجارہ ہے کہ ہم ہی ہیں محب رسول اور دوسرے جو ہیں نعوذ باللہ گستاخ ہیں یا محب رسول نہیں ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی بات، ختم نبوت، سب مسلمانوں کا اس پر اجارہ ہے، کسی ایک فرقے کا نہیں۔ لیکن میں اس میں یہ اضافہ ضرور کروں گا، میرے دوسرے احباب بھی تشریف فرما ہوں گے، دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، دوسرے لوگ، لیکن یہ میں اضافہ ضرور کروں گا، دلائل اور شواہد کی بنیاد پر ان چاروں چیزوں سے مسلمانوں کا تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے، لیکن جتنا ہمارا تعلق ہے اور اتنا تعلق اور کسی کا نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ دلائل ہیں، ایسے نہیں، واقعاتی بات ہے، جذباتی بات نہیں ہے۔ توحید اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ توحید کے بغیر، اور توحید ہم رسالت کو ماننے کے ساتھ احترام رسالت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کسی سے کم نہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، کیونکہ حدیث کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو محب رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس میں اگر بیلنس رکھتے ہیں، توازن رکھتے ہیں، تو اہل حدیث رکھتے ہیں، توحید میں، سنت میں، اور اسی طرح حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توازن رکھتے ہیں، بیلنس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا آپ کی محبت کے اظہار میں حد کو پھلانگنا بھی وہ غلط سمجھتے ہیں، کرتے ہیں شان بیان، مانتے ہیں شان کو، کرتے ہیں دلی محبت اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ کہ اس میں ہم توحید کو مجروح کر دیں، توحید کو نظر انداز کر دیں اور نبی کے مقام کو اللہ کے مقام کے ساتھ نعوذ باللہ ملا دیں، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اور نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ اماموں کے بارے میں بھی ہمارا یہی بیلنس کا، توازن کا طریقہ ہے کہ دنیا میں احترام ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، اور اماموں سے زیادہ امامان دین، امامان فقہ، امامان حدیث، ان سے زیادہ قابل احترام کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے ہمارا مسلک، یہ ہے ہمارا طریقہ۔ اور اسی طرح ختم نبوت، کیوں میں نے کہا کہ سب کا تعلق ہے، کسی کا اجارہ نہیں ہے، کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، لیکن ہمارا تعلق اللہ کے فضل سے زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے امام، ہمارے امام، وہ بھی جو بات کہہ دیں وہ حتمی بات ہے، آخری بات ہے، قطعی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قطعی بات، حتمی بات، آخری بات، فیصلہ کن بات، سب سے اونچی اور سب سے بلند بات یا اللہ کی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس لیے ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ کی ذات اور نبی کی ذات الگ ہیں، بالکل الگ ہیں۔ اللہ مسجود ہے، آپ ساجد ہیں، اللہ معبود ہے، آپ عابد ہیں، اللہ اللہ ہے، آپ اس کے بندے ہیں، لیکن بات دونوں کی ایک ہے، ذات الگ ہے، بات دونوں کی ایک ہے۔
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اور اس بات کو وہ مقام ملا ہے جو کسی اور بات کو نہیں ملا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تم نبی کی بات سے بڑھ جاؤ گے، اس کی حد سے آگے چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے کیے کرائے 100 سال 90 سال ساری عمر کے کیے کرائے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ایک دفعہ نبی کی بات سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بات ایک ہے دونوں کی، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس بات کی اہمیت بڑی ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی ہے یہ کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی مانتا ہے وہ میری مانتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ آ جائے، اس کے بعد کسی امام، کسی لیڈر، کسی مولوی، کسی ولی، کسی بھی شخص کی کوئی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی، سب باتیں نیچے ہیں، نبی اللہ کے نبی کی بات اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی کر کے دکھایا صحابہ نے، اور یہی ہمارے اماموں نے، سب نے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال ہے، مثالیں تو سب کی ہے، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ ان کو اعزاز حاصل تھا مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دینے کا، حدیث پڑھانے کا، اور اکثر ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے تھے، ما من احد الا وماخوذ من قولہ ومردود علیہ الا صاحب هذا القبر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، دنیا میں کوئی اور کوئی ہستی نہیں ہے میرے سمیت، امام مالک سمیت، باقی اماموں سمیت کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں درست ہوں، قابل قبول ہوں، لینے والی ہوں، عمل کرنے والی ہوں۔ صرف ہمارے یہ آقا جو یہاں لیٹے ہیں، صرف ان کی ہستی وہ ہے کہ ان کی ہر بات قابل قبول ہے، کوئی بات مسترد کرنے والی نہیں، اور کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ گارنٹی حاصل ہے آپ کی بات کو اللہ کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک صحابی تھے، صحابی خود بھی، صحابی کے بیٹے بھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص، وہ آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ دوستوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ آپ نبی ہیں، عظیم الشان نبی ہے، بڑی شان والے نبی ہے، لیکن بشر ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا، اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بشر ہونے کے ناطے کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں، کبھی کسی کیفیت میں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا اکتب یا عبداللہ، لوگوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، نوٹ کرو میری ہر بات کو اور اس پر عمل کرو۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے آپ نے اپنے مبارک پوتر صاف ستھرے پاکیزہ منہ اور زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا فواللہ لا یخرج منہ الا الحق، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی تو یہ ہیں، اس لیے ہم ان کی ختم نبوت پر نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ ان معنوں میں یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی بات آنے کے بعد رہنمائی کے لیے، عمل کے لیے، آپ کی بات آنے کے بعد اور کسی کی بات کی نہ ضرورت رہتی ہے نہ اہمیت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سوچ، اسی فکر، اسی بات پر قائم رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جن لوگوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا، اور ماشاءاللہ بارونق کانفرنس ہے، لوگ تو رات کے وقت بھی اتنے بندے اکٹھے نہیں کر سکتے جنہوں نے دن کے وقت کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آنے والوں کو بھی جزائے خیر دے اور سنے سنائے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی وسلم علی نبیک الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔